طالبان کا امارات اسلامی افغانستان کے قیام کا اعلان ہر سال 19 اگست کو نو آبادیاتی سپر طاقتوں سے آزادی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں کہا کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ ابھی تک کسی ملک سے تجارت نہ کرنے سے متعلق بات نہیں کی۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر متحرک مستقبل کے سیاسی نظام سے متعلق جلد افغان سیاستدانوں سے ملاقات کریں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق ملا عبدالغنی برادر قندھار سے کابل جائیں گے اور مشاورتی عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ چیئرمین افغان مصالحاتی کونسل کی طالبان ارکان سے ملاقات، انصاف پر مبنی آزاد اور متحد افغانستان کی حمایت کا اعادہ۔ ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا ہے کہ سماجی انصاف کی عدم موجودگی میں تحفظ فراہم کرنا اور قومی اتحاد کو مضبوط کرنا ناممکن ہے۔ کابل کے شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے خلیل الرحمان حقانی کی یقین دہانی۔ افغانستان کے برطانوی راج سے آزادی کے 102 سال مکمل۔ اسد آباد میں افغان یوم آزادی ریلی پر فائرنگ، بھگدڑ مچنے سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی۔ خوست شہر میں کرفیو کے بعد سڑکیں اور بازار میں ویرانی چھا گئی۔ طالبان نے گزشتہ روز ہنگامے کے بعد کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ پاک فوج اور آئی ایس آئی نے یوم آزادی پر پاکستان کو بڑا تحفہ دیا۔ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کو مبارکباد۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد بھارتی فوج کے سابق اہلکار اور دفاعی تجزیہ کار کرنل دھنویر سنگھ کا بیان، کہا بھارت کی حالت تو اس لڑکے کی ہے جو 2 سورماؤں کی لڑائی میں خواہ تماچے کھا کر گھر آ جاتا ہے۔ ترکی کی کابل ایئرپورٹ کا دفاع کرنے کی دوبارہ پیشکش۔ صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ طالبان رہنماؤں سے بات چیت کے لیے راضی ہیں۔ دیگر ممالک کی سفارتی موجودگی کے لیے ایئرپورٹ کی حفاظت ضروری ہے۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کی متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی تصدیق۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ طالبان ہر کمرے میں ڈھونڈ رہے تھے، کابل میں رہتا تو خون ریزی کا خدشہ تھا۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور خان کی سابق افغان صدر حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان میں امن و استحکام کی کاوشوں سے متعلق بات چیت۔ افغانستان کی صورتحال پر تشویش ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہا پاکستان افغانستان جڑواں بھائی ہے، حکومت کو بدلتے حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ امریکہ اور جرمنی کے بعد آئی ایم ایف کا بھی افغانستان کے فنڈز روکنے کا اعلان۔ افغانستان $440 ملین کے فنڈ سے محروم ہو گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے غیر یقینی صورتحال پر افغانستان کے فنڈز روکے۔ جانے لگی شام غریبہ، آ گئی غریبوں کی شام۔ یزیدی فوج نے آل رسول پر ظلم کی انتہا کر دی۔ کربلا میں حق و باطل کا مارکا ہو چکا۔ یزیدی فوج نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ کربلا والوں کی یاد میں جگہ جگہ ماتمی جلوس، شہر شہر نگر نگر حسین حسین کی صدائیں۔ شبیہ علم و تابوت کے جلوس میں عزاداروں کی پرساداری۔ مغرب کے بعد شام غریبہ کی مجالس ہوں گی۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدائیں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ پرنم، گلی گلی قریہ قریہ لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں۔
شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس منزل کی جانب گامزن۔ تبت سینٹر پہ نماز ظہرین ادا کی۔ امریکہ اور اسرائیل کے پرچم نظر آتش۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ مجالس شام غریبہ برپا کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا فضائی معائنہ۔ ایم اے جناح روڈ سے کھارادر تک سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسین نے بھی جلوس کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شب عاشور کا مرکزی جلوس منزل کی جانب گامزن۔ شام قریبہ کے وقت کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد۔ کوئٹہ اور پشاور میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں عزاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی۔ حیدرآباد میں عاشورہ کا مرکزی جلوس قدمگاہ مولا علی سے برآمد منزل کی جانب گامزن۔ ملتان سہبند شریف نواب شاہ جہلم جنگ میں جلوس کے شرکاء کی سینہ کوبی۔ کربلا کے معصوم بچوں کی بھوک و پیاس کی یاد۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس کی حالت میں شہادت کی یاد۔ ملک بھر میں سبیلیں، پانی اور دودھ کا شربت پلائے جانے کا بھرپور اہتمام۔ حسین ابن علی آج بھی سسکتی انسانیت کی آواز۔ کربلا محلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک پر بڑی تعداد میں زائرین کی حاضری۔ عراق میں شہداء کربلا کی یاد میں ماتمی جلوس۔ ایران میں بھی عزاداروں کی سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے سینہ کوبی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریا، بیلجیم اور پولینڈ میں بھی امام عالی مقام علیہ السلام کی عزاداری۔ سعودی عرب اور ترکی میں بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا غم۔ ممبروں سے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی، شہداء کو خراج عقیدت۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے دارالحکومت مزار شریف میں یوم عاشور کی مجالس اور جلوسوں کا انعقاد۔ طالبان نے اجازت دینے کے ساتھ جلوسوں کو سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت پر امت آج بھی افسردہ ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و استبداد پر کاربند قوتوں کو للکارا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں امام عالی مقام علیہ السلام نے شہادت قبول فرمائی لیکن ظلم و جبر کے سامنے سر نہ جھکایا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کربلا کے شہداء کو سلام جن کی قربانیوں سے آج اسلام زندہ ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بولے یوم عاشور حسینیت کے پیغام اور اس کے تاریخ ساز کردار کی یاد دلاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ حسینیت یہی ہے کہ ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا ایسا مارکا ہے جو ہر دور میں جاری رہا اور رہے گا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، شہداء کی قربانی حق کی فتح کا درس ہے۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کا منفرد انداز، کشتیوں میں شہداء کربلا کا جلوس نکالا گیا۔ وادی میں بھارتی قابض فوج کے مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مودی سرکار کا یزیدی چہرہ بے نقاب، ضلع رجواڑی میں محرم کے جلوس پر فائرنگ۔
کشمیری نوجوان شہید، متعدد زخمی، کئی عزاداران گرفتار۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند، شرکا کے لبیک یا حسین کے نعرے۔ مودی کا نظریہ مسلمان مخالف ہے، بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں عزاداروں پر تشدد کیا۔ حریت رہنما مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج مذہبی رسومات پر بھی رکاوٹیں ڈال رہی ہے، ظلم کے باوجود کشمیری اپنے محاذ پر ڈٹے ہیں۔ بھارتی صحافی سے گفتگو کی ویڈیو میں کشمیری بچوں کا پیغام سنے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا مودی سرکار کو پیغام، کہا 70 سال سے بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کچلنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اگلے 70 سال بھی کوشش کرتا رہے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی توسیع، وزیر اعظم عمران خان کل توسیعی پروگرام کا اعلان کریں گے۔ اکتوبر تک پروگرام کا دائرہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیلا دیا جائے گا۔ لاہور گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دست درازی کیس میں پیش رفت، پولیس کے راوی روڈ، بادامی باغ، لاری اڈہ اور شفیق آباد میں چھاپے۔ 15 سے زائد افراد زیر حراست، ملزمان کی عمریں 16 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد کی ویڈیوز کے ذریعے شناخت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت مینار پاکستان واقعے سے متعلق جائزہ اجلاس، کل صبح تک حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں، متاثرہ خاتون کو انصاف دلائیں گے، کیس کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔